1977 کا سال تھا۔ اندرا گاندھی کی ایمرجنسی ختم ہو چکی تھی، لیکن پٹھان کوٹ کی سرحد پر قائم فوجی چھاؤنیوں میں اب بھی ایک عجیب بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ سیاسی افراتفری اور فوجی افسروں کی اندرونی سیاست نے ہر شخص کو مشکوک بنا دیا تھا۔ کچھ لوگ وفاداری کے دعوے کرتے تھے، جبکہ کچھ صرف اپنے فائدے کی تلاش میں تھے۔ لیکن کرنل وریندر پرتاپ سنگھ وہ سب سے مختلف تھا۔ اس کا نام عزت اور خوف دونوں کی علامت بن چکا تھا۔ لوگ اس سے صرف نفرت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ذکر سے کانپ اٹھتے تھے۔ اس کے ظلم، عیاشی اور شراب نوشی کے قصے ہر طرف مشہور تھے۔ سپاہیوں کے دلوں میں اس کا خوف بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کی اپنی بیوی بھی اسے ایک شیطان سمجھتی تھی۔ وریندر پرتاپ سنگھ کوئی عام فوجی افسر نہیں تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا، چہرہ سخت اور کٹا ہوا، اور آنکھیں ایسی جیسے سامنے والے کے اندر تک جھانک لے۔ اس کی آواز بھاری تھی، لیکن لہجہ زہر سے بھرا ہوا۔ وہ اپنے ماتحت سپاہیوں کو انسان نہیں بلکہ غلام سمجھتا تھا۔ اس کی یونٹ میں کوئی سپاہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ معمولی سی غلطی پر وہ سخت سزائیں دیتا۔ کبھی سپاہیوں کو کوڑے لگواتا، کبھی ان کا راشن چھین لیتا، اور کبھی پوری رات بیمنی ڈیوٹی پر دوڑاتا رہتا۔ ایک بار ایک نوجوان سپاہی نے اپنی بیمار ماں کی وجہ سے چھٹی مانگی۔ وریندر نے غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور ہنستے ہوئے بولا، تیری ماں میرے زندہ رہے، میری اجازت کے بغیر تو سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اگلی صبح وہی سپاہی بیرک کے پیچھے مردہ پایا گیا۔ اس کی لاش پھندے سے لٹک رہی تھی، لیکن وریندر نے اس کی موت کو بھی مذاق بنا دیا۔ اس نے سرد لہجے میں صرف اتنا کہا، بزدل آدمی فوج کے قابل نہیں ہوتے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ لاش کو یونٹ سے باہر پھینک دیا جائے۔ اس کے ظلم کی کوئی حد نہیں تھی۔ ایک بار صرف اس لیے کہ ایک سپاہی وریندر کے جوتوں سے دھول صاف کرنا بھول گیا تھا، اس نے اسے پوری رات برفیلے پانی میں کھڑا رہنے کی سزا دی۔ صبح ہونے تک وہ سپاہی مر چکا تھا۔ وریندر نے لاش کو دیکھا، کندھے اچکائے اور بے رحمی سے کہا، کمزور لوگ یہاں زندہ نہیں رہتے۔ اس کا ظلم صرف سپاہیوں تک محدود نہیں تھا۔ اس کی بیوی سویتا ایک خوبصورت لیکن اندر سے ٹوٹی ہوئی عورت تھی، جو اس گھر میں قیدی بن کر رہ رہی تھی۔ سویتا کی شادی وریندر سے اس وقت ہوئی تھی جب وہ صرف ایک میجر تھا۔ شروع کے چند سال اس نے سویتا کو بہت محبت اور عزت دی، لیکن جیسے جیسے اس کی طاقت، شراب نوشی اور غرور بڑھتا گیا، وہ ایک خطرناک انسان بنتا چلا گیا۔ وہ اکثر رات گئے نشے کی حالت میں گھر واپس آتا، پھر معمولی باتوں پر چیختا، غصہ کرتا اور سویتا پر ہاتھ اٹھاتا۔ ایک رات صرف اس وجہ سے کہ کھانے میں نمک کم تھا، اس نے سویتا کے بال پکڑ کر اسے فرش پر گھسیٹا۔ سویتا کی چیخیں پوری حویلی میں گونجتی رہیں، لیکن کوئی بھی مدد کے لیے آگے نہ آیا۔ ایک بار اس نے اتنی بے رحمی سے مارا کہ سویتا کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ درد سے تڑپتے ہوئے اس نے ڈاکٹر بلانے کی درخواست کی، لیکن وریندر صرف ہنسا اور بولا، درد برداشت کرنا سیکھ لو، یہی تمہاری قسمت ہے۔ سویتا کو گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ وریندر اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چیز ہو۔ وقت کے ساتھ سویتا کی آنکھوں میں خوف اور مایوسی ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ وہ اکثر رات کو چھپ کر روتی اور دعا کرتی کہ کوئی اسے اس عذاب سے نجات دلائے۔ لیکن وریندر کی برائیاں صرف یہیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ شراب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کے کمرے میں ہر وقت مختلف بوتلیں بکھری رہتیں۔ وہ فخر سے کہا کرتا تھا، یہ شراب نہیں، میری طاقت ہے۔ اسے دولت، طاقت اور اپنی حیثیت پر بہت غرور تھا۔ وہ اکثر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے لوگوں کو متاثر کرتا اور اپنی محفلوں میں بڑے افسروں اور سیاستدانوں کو بلاتا۔ اس کی حویلی میں ہر ہفتے رات گئے تک شور، موسیقی اور ہنگامہ رہتا۔ شراب بہتی رہتی، کہے گونجتے رہتے، اور پوری رات عجیب بے چینی کا ماحول قائم رہتا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، کوئی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وریندر کو لگتا تھا کہ طاقت ہی سب کچھ ہے، اور اس دنیا میں کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وریندر کی ظالمانہ طبیعت اور عیاشی کے قصے صرف پٹھان کوٹ تک محدود نہیں تھے۔ اس کا نام دہلی کے فوجی حلقوں میں بھی خوف اور نفرت کے ساتھ لیا جاتا تھا۔
لیکن پھر ایک رات ایسی آئی جب اس نے اپنی تمام حدیں پار کر دیں۔ پچھلے 8 سال سے وہ مسلسل شراب پی رہا تھا۔ لوگ مذاق میں کہتے تھے، صاحب کے خون میں شراب بہتی ہے۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ سرخ رہتی، ہاتھ ہلکے ہلکے کانپتے اور زبان ہر وقت زہر اگلتی۔ مسلسل شراب نوشی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک رات نشے کی حالت میں اس کا غصہ اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے اپنے ہی ڈرائیور کو گولی مار دی، صرف اس لیے کہ اس کے ہاتھ سے شراب کی بوتل گر گئی تھی۔ ڈرائیور وہیں تڑپتا رہ گیا اور وریندر ہنستا رہا۔ اس رات وہ بری طرح نشے میں تھا، لیکن پھر بھی اس نے خود گاڑی چلانے کا فیصلہ کیا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ وہ 5 گلاس رم اور آدھی بوتل اوکڈ ریزرو پی چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں دھندلا رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ کہے لگاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے نکل پڑا۔ راوی کے پل کو پار کرتے ہوئے وہ پرانے سرحدی راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ سڑک سنسان تھی، چاروں طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جبکہ دھند نے راستے کو تقریباً چھپا دیا تھا۔ پھر اچانک ایک خطرناک موڑ آیا، گاڑی بے قابو ہو گئی۔ وریندر نے گھبرا کر اسٹیئرنگ سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری۔ شدید دھماکے کی آواز گونجی۔ وریندر گاڑی سے باہر اچھل کر پتھروں پر جا گرا۔ اس کا سر زور سے چٹان سے ٹکرایا، بازو بری طرح زخمی ہو گیا اور خون اس کے چہرے پر بہنے لگا۔ وہ کئی گھنٹوں تک کیچڑ میں پڑا رہا۔ سڑک سنسان تھی، نہ کوئی گاڑی گزری، نہ کسی نے اسے دیکھا۔ 6 گھنٹے تک وہ درد سے تڑپتا رہا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اندھیرے میں کوئی اسے دیکھ رہا تھا، اور آخرکار کسی نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وریندر کی آنکھ کھلی۔ اس کا پورا جسم شدید درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ مشکل سے اٹھا، لیکن اچانک اسے اپنے کان کے اندر عجیب سی خارش محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز اندر رین رہی ہو۔ پہلے اسے لگا شاید کیچڑ مٹی چلی گئی ہوگی۔ اس نے انگلی سے کان صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن درد اور بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک فوجی پیٹرول وہاں سے گزرا۔ انہوں نے زخمی وریندر کو دیکھا اور فوراً ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے اس کے سر اور زخمی بازو کا علاج کر دیا، لیکن کان کی وہ عجیب خارش ختم نہ ہوئی۔ پہلے ہفتے اسے لگا شاید کوئی معمولی انفیکشن ہے۔ اس نے دوائیں استعمال کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دوسرے ہفتے خارش کے ساتھ ہلکا ہلکا خون بھی آنے لگا۔ پھر تیسرے ہفتے اسے محسوس ہونے لگا جیسے واقعی کوئی چیز اس کے کان کے اندر زندہ ہو۔ رات کو وہ اچانک درد سے جاگ جاتا۔ کبھی اسے لگتا کوئی باریک ٹانگیں اس کے سر کے اندر چل رہی ہے، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی چیز اس کے دماغ میں جال باندھ رہی ہو۔ ایک دن وہ گھبرا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے کان کے قریب غور سے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی سانس رک گئی۔ اس کے کان کے اندر سے ایک باریک سا سیاہ دھاگا باہر نکل رہا تھا، جو کسی مکڑی کے جالے جیسا لگ رہا تھا۔ وریندر خوف سے چیخ اٹھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ تیزی سے بدلنے لگا۔ اس کی عیاشی کی محفلیں بند ہو گئیں۔ شراب کی بوتلیں کمرے میں ویسے ہی پڑی رہتی، لیکن اب وہ پہلے کی طرح قہقہے نہیں لگاتا تھا۔ وہ خود کو اپنے کمرے میں بند رکھنے لگا۔ اس کے دوست جو کبھی اس کی طاقت کے دیوانے تھے، اب اس سے دور رہنے لگے۔ یہاں تک کہ اس کے ماتحت سپاہی بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ رات کے وقت اکثر اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونجتیں۔ یہ کیا ہے؟ میرے اندر کیا چل رہا ہے؟ اسے خوفناک خواب آنے لگے۔ وہ خواب میں دیکھتا کہ ہر طرف کالے جال پھیلے ہوئے ہیں، اندھیرے میں بے شمار ٹانگیں رین رہی ہیں، اور دیواروں سے درد بھری چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کبھی اسے محسوس ہوتا کہ اس کا دماغ مکمل طور پر جالوں سے بھر چکا ہے، اور ہر جال کے اندر ایک سیاہ سایہ حرکت کر رہا ہے۔ وہ چیختا ہوا نیند سے جاگتا، اور اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوتا۔ دوسرے مہینے کے آخر تک وریندر کی حالت مزید عجیب ہونے لگی۔
اب وہ اکثر خاموشی میں ایک عجیب سرسراہٹ کی آواز سنتا تھا۔ یہ آواز اس کے کان سے شروع ہوتی اور آہستہ آہستہ اس کے دماغ کے اندر پھیل جاتی۔ پہلے اسے لگا شاید وہم ہے، لیکن پھر وہ آواز ہر رات سنائی دینے لگی۔ ایک رات وہ اچانک پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے اٹھا۔ اس نے دیوار سے اپنا سر ٹکرایا اور زور سے چلایا۔ کون ہے میرے اندر؟ باہر نکلو! اس کی آواز میں اب وہی خوف تھا جو کبھی اس کے سپاہیوں اور سویتا کی آنکھوں میں دکھائی دیتا تھا، لیکن اس بار ڈرنے والا وریندر خود تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حادثے والی رات ایک زہریلی سیاہ مکڑی اس کے کان میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے اندر ایک چھوٹا سا جال بنایا، پھر وہاں انڈے دے دیے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی مکڑی جنم لینے لگی اس کے جسم کے اندر۔ 6 ماہ گزرنے تک وریندر کی حالت خوفناک حد تک خراب ہو چکی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو جاتا، کبھی اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا اور کبھی اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی۔ اس کا وزن تیزی سے کم ہو گیا، جلد زرد پڑ چکی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں ایسی لگتی تھیں جیسے وہ کسی اور دنیا کو دیکھ رہا ہو۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے۔ ایک نیورولوجسٹ نے معائنہ کرنے کے بعد آہستہ سے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے دماغ میں کچھ حرکت کر رہا ہو۔ لیکن جب دماغ کا اسکین کرنے کی بات ہوئی، وریندر اچانک خوف سے چیختا ہوا کمرے سے بھاگ نکلا۔ وہ دیوانوں کی طرح چلوا رہا تھا، وہ میرے اندر ہیں، وہ میری باتیں سن رہے ہیں۔ اس کی چیخیں پورے ہسپتال میں گونجنے لگیں۔ وہ اپنے سر کو دیوار سے مارتا، جیسے اپنے اندر موجود کسی چیز کو باہر نکالنا چاہتا ہو، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چیز اس کے اندر گہرائی تک پھیل چکی تھی۔ سویتا جو برسوں تک اس کا ظلم سہتی رہی تھی، اب اسے اس حالت میں دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتی، لیکن وریندر اب اسے بھی پہچان نہیں پاتا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی چیختا، تم بھی ان کے ساتھ ہو، تم سب مجھے مارنا چاہتے ہو۔ ایک بار سویتا نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وریندر نے غصے میں اسے زور سے دھکا دے دیا۔ سویتا زمین پر گر گئی اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس واقعے کے بعد سویتا ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی، اور وریندر کو اس بات کا احساس تک نہ ہوا۔ 9 مہینے تک وہ مکمل طور پر بستر پر پڑ چکا تھا۔ وہ سانس تو لیتا تھا، لیکن اس کا جسم تقریباً بے جان ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہتی، مگر ایسا لگتا جیسے وہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہا۔ پھر راتوں کو ایک اور خوفناک چیز ہونے لگی۔ اس کے کانوں، ناک اور آنکھوں کے کناروں سے چھوٹی چھوٹی سیاہ مخلوق نکلنے لگی۔ وہ چھوٹی مکڑیاں تھیں، کالی، باریک ٹانگوں والی اور عجیب سرخ آنکھوں کے ساتھ۔ وہ اس کے چہرے اور جسم پر رنگ، اس کے منہ کے ارد گرد باریک جال بانت، اور پھر دوبارہ اس کے جسم کے اندر غائب ہو جاتیں۔ ہسپتال کا عملہ خوفزدہ ہونے لگا۔ کئی نرسیں نوکری چھوڑ کر چلی گئیں۔ ایک وارڈ بو آئے تو ڈرتے ہوئے چیخ پڑا، میں نے اس کی آنکھ کے اندر جال دیکھا ہے، اس کے اندر جال ہے۔ لوگوں نے اس کی بات پر یقین تو نہیں کیا، لیکن اس دن کے بعد کوئی بھی رات کے وقت وریندر کے کمرے کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ 1 سال مکمل ہونے کے قریب تھا۔ وریندر اب صرف ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا اور وہ بستر سے ہل بھی نہیں پاتا تھا۔ جو دماغ کبھی غرور، ظلم اور طاقت سے بھرا ہوا تھا، اب اندھیرے اور خوف کا گھر بن چکا تھا۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ اب بھی زندہ تھا۔ اس کی موت ایک لمبا اور تکلیف دہ عذاب بن چکی تھی۔ ہر رات اس کے کمرے سے درد بھری چیخیں سنائی دیتیں۔ وہ چلوتا کراہتا اور مدد مانگتا رہتا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے اس کے جسم کے اندر ہزاروں باریک ٹانگیں حرکت کر رہی ہوں، جیسے کوئی چیز آہستہ آہستہ اسے اندر سے ختم کر رہی ہو۔ اس کا چہرہ زرد اور بے جان ہو چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اب بھی باقی تھا۔ وہ کمزور آواز میں بار بار کہتا، انہیں نکالو، خدا کے لیے انہیں مجھ سے دور کرو۔
لیکن اب کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر اس کے کمرے میں جانے سے گھبراتے تھے، اور اس کے اپنے سپاہی جو کبھی اس سے کانپتے تھے اب دور کھڑے صرف یہ دعا کرتے کہ اس کا انجام جلد ہو جائے۔ پھر وہ آخری رات آئی۔ آسمان پر بادل تھے اور پورا ماحول غیر معمولی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وریندر بستر پر بالکل ساکت پڑا تھا۔ اس کی سانسیں اتنی مدھم تھیں کہ لگتا تھا شاید وہ مر چکا ہے۔ لیکن اچانک اس کے جسم میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ پھر اس کی ناک سے چھوٹی چھوٹی سیاہ مکڑیاں نکلنا شروع ہوئیں۔ پہلے چند، پھر درجنوں، اور پھر ایسا لگا جیسے پورا جسم ان سے بھر چکا ہو۔ وہ اس کے چہرے، آنکھوں اور کانوں کے قریب رینگنے لگے۔ کمرے میں ایک عجیب سی سرسراہٹ گونج رہی تھی۔ وریندر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ خوف سے پتھر بن چکا تھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز اس کے گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس کا جسم حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے پورا کمرہ خاموش ہو گیا، اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اگلی صبح فوجی عملے نے اس کی لاش دیکھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے مرتے وقت اس نے کوئی خوفناک چیز دیکھی ہو۔ اس کی موت کی وجہ کوئی سمجھ نہ سکا۔ فوجی رپورٹ میں صرف اتنا لکھا گیا، وجہ نامعلوم۔ لیکن اس واقعے کے بعد فوجی چھاؤنی میں ایک عجیب افواہ پھیل گئی۔ لوگ آہستہ آواز میں کہتے تھے، صاحب کے کمرے میں کچھ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس کمرے میں وریندر مرا تھا وہ آج تک بند ہے۔ رات کے وقت وہاں سے اب بھی عجیب سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ صرف ہوا کی آواز ہے، اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وریندر اب بھی وہاں موجود ہے، اپنے گناہوں کے ساتھ۔ وریندر پرتاپ سنگھ کی کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا خوف آج بھی پٹھان کوٹ کی اس پرانی چھاؤنی میں زندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت سپاہی آج بھی اس بند کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے نظریں جھکا لیتے ہیں۔ کوئی وہاں زیادہ دیر کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کرتا۔ کبھی کبھی اندھیرے میں وہاں سے ہلکی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی چیز اب بھی دیواروں کے اندر رینگ رہی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا صرف موت نہیں ہوتی۔ وریندر نے اپنی طاقت پر غرور کیا۔ اس نے کمزوروں پر ظلم کیا، لوگوں کو تکلیف دی، اور اپنی زندگی کو نشے غرور اور گناہوں میں ڈبو دیا۔ لیکن آخرکار وہی خوف اس کی اپنی زندگی بن گیا۔ اس کا انجام صرف ایک موت نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی عبرت تھی جسے سن کر آج بھی لوگوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ 1000